بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل محترم سامعین حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ نوجوان نسل میں پائی جانے والی بہت زیادہ بے تکلفی پر ہے۔ کیا ایک مسلم معاشرے میں یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہاں کی نوجوان مخالف جنسیں آپس میں بہت زیادہ بے تکلفی سے پیش آئیں؟ کیا کوئی نوجوان اپنی ہم عمر رشتہ دار لڑکیوں سے گفتگو اور گپ شپ کی حد تک تعلق رکھ سکتا ہے؟ کیا انہیں دیکھ بھی سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کسی لڑکی سے محبت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، شاعری کرنا اور خیال ہی خیال میں اسے چاہتے رہنا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ایک ایسا آدمی جو اپنی کم عمر یا نوجوان رشتہ دار لڑکی کے حوالے سے دل میں کوئی عشق محبت کے جذبات نہ رکھتا ہو، کیا پھر بھی وہ اس لڑکی سے باتیں کر سکتا ہے؟ کیا ان کا گفتگو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان ساری باتوں کے جواب ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اسلام نے ہمیں کس دائرے میں رہ کر کتنی بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہمارے دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ بنے، اس میں شرم و حیا بھی موجود ہو، خدا خوفی بھی ہو اور پاکیزہ نفسی بھی ہو۔ چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ غیر محرم افراد کا میل جول کسی معقول وجہ ہی سے ہو اور کسی مقصد ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ اور محض گپ شپ کے لیے گفتگو کو دراز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ساخت کے لحاظ سے اس طرح کا بنایا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا خواہ مخواہ میل ملاقات کے موقع پیدا کرنا اور گفتگو کرنا کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت غیر محرم افراد کو باہم ملنا پڑ بھی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو کہ اسلام نے بتائے ہیں۔ اسلام نے اخلاق مرد و زن کے حوالے سے جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز ہی نہیں، پہلے اجازت مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے اپنی نظریں بچا کر رکھیں، نگاہوں میں حیا ہو، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کی حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو باہم نگاہ بھر کر دیکھیں، اور نہ اپنی نگاہوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد ہی چھوڑ دیں۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ وہی نگاہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعضاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر عورتوں کی تیز خوشبو لگا کر
باہر نکلنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ بغیر کسی حقیقی مقصد اور حقیقی ضرورت کے کوئی آزادی نہیں ہے۔ مثلاً وہ کلاس فیلو ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے تو خالص اسی مدد کی نیت سے اور اسی کی حد تک وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ گو اسلام یہی پسند کرے گا کہ اس کا کوئی اور بہتر حل نکالا جائے، اور جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی ضرورت ہونی چاہیے، ورنہ محض اس وجہ سے دیکھنا کہ ایک لڑکی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہو جائے اس کے بارے میں وہ اضطراراً سوچتا رہتا ہے۔ اگر وہ شاعر ہے تو شاعری بھی کرے گا۔ یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں جب تک کہ ان میں برائی اور گناہ کی سوچ شامل نہ ہو۔ ویسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لے، کیونکہ یہ اس کے کردار کے لیے بہت برے اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ عشق سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی یا کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے اور اس کے بعد خدا پر توکل کرتے ہوئے حقیقت شناسی کا راستہ اختیار کریں۔ جس لڑکی کے بارے میں آدمی کا ذہن عشق و محبت کے جذبات سے بالکل خالی ہو، اس کے بارے میں بھی صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی ضرورت کی حد تک ہی اس سے گفتگو کرے اور اس کے لیے اپنے اچھے سے اچھے جذبات کا بھی کسی بہتر ذریعے سے ہی اظہار کرے۔ تو ناظرین، یہاں پر دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کس حد تک نامحرم سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مسلم معاشرے میں اپنے نامحرم رشتہ داروں میں بے تکلفی تو دور، ہر قسم کے نوجوانوں کے درمیان بے تکلفی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اپنا محاسبہ ہم سب کو خود ہی کرنا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمایا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔